السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا ایک بہترین رومانٹک اور انفارمیشن سے بھرپور ناول انتخاب کی 5ویں قسط لے کر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کوئی آیا پا کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، اے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ وہ کالج کی لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی نظر ایک کتاب پر لکھے ہوئے اس شعر پر پڑی۔ اسے یہ شعر بہت اچھا لگا جبکہ وہ اس کے معنی سے نا آشنا تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ پارلر چلی گئی۔ وہاں پر یسریٰ نے اسے بتایا کہ وہ عالمہ کے کورس میں ایڈمیشن لے رہی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ وہاں داخلہ لے سکتی ہے۔ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے، وہاں تمہیں دین اسلام کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ یسریٰ کی دعوت پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پارلر میں سب واقف تھے کہ لیلیان نے اسلام قبول کر کے اپنا نام چینج کر لیا ہے، اس لیے اسے وہاں نماز پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ عشاء کی نماز بھی وہ اکثر پارلر سے پڑھ کر ہی آتی، اگر کبھی نہ پڑھ پاتی تو اپنے کمرے کو اندر سے لاک کرنے کے بعد پڑھتی۔ یسریٰ کی دی ہوئی دعوت اس کے لیے بہترین موقع تھا اسلام کو مزید جاننے کا۔ دوسرے دن وہ کالج کی جگہ یسریٰ کے گھر چلی گئی۔ وہاں سے وہ دونوں اکیڈمی ایڈمیشن کے لیے پہنچیں۔ اکیڈمی کا آفس نہایت شاندار بنا ہوا تھا۔ پھر ایک قمیض شلوار میں ملبوس شخص آفس میں داخل ہوئے۔ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ رامین نے نوٹ کیا انہوں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان دونوں کی جانب نہیں دیکھا۔ فارم دینے کے بعد انہوں نے کہا، آپ دونوں بہنوں کو مکمل پردے میں آنا ہوگا، یہ یہاں کا رول ہے۔ رامین سمجھ گئی تھی وہ یہ رول خاص اس کی وجہ سے بتا رہے ہیں۔ جی جی مفتی صاحب، آپ فکر نہ کریں، یسریٰ نے نہایت نرمی سے جواب دیا، اور پھر وہ دونوں فارم لے کر واپس آ گئیں۔ یسریٰ نے رامین کا فارم بھی فل کر دیا اور ساتھ ساتھ اسے عبایا پہننے کی ترغیب بھی دلائی۔ مگر میرے پاس عبایا نہیں ہے، رامین کے پریشان لہجے میں کہتے یسریٰ کی والدہ جو سامنے سے وضو کر کے آ رہی تھیں وہ بولی، کوئی بات نہیں، میں آج ہی مارکیٹ سے لا کر دے دوں گی تمہیں۔ یسریٰ کی والدہ بہت نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے ہی یسریٰ سے کہا تھا اپنے ساتھ رامین کو عالمہ کے کورس پر لے جانے کے لیے۔ عالم یا عالمہ بننا کوئی عام بات نہیں، یہ تو بڑے شرف کا مقام ہے۔ دوسرے دن وہ دونوں فارم جمع کروانے اکیڈمی پہنچی۔ مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ وہ آج کی کلاس مس نہ کریں۔ مفتی صاحب نے انہیں فرسٹ فلور پر جانے کو کہا۔ وہ دونوں ایک ایک ہاتھ میں پرس پکڑے فرسٹ فلور پر چلی آئیں۔ فرسٹ فلور پر 2 کمرے بنے تھے، آمنے سامنے۔ کانچ کے دروازے پر تختی لگی تھی، درجہ اول۔ چلیں اندر، یسریٰ نے دروازے کا ہینڈل پکڑتے ہوئے بولا۔ رامین کے لیے یہ سب بہت جلدی تھا، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ہچکچاہٹ کا شکار تھی، گھبرا رہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے، یسریٰ اس کی آنکھوں کی گھبراہٹ نقاب میں بھی دیکھ پا رہی تھی۔ ڈرو مت، بس قدم آگے بڑھاؤ، یسریٰ نے ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ رامین واقعی بڑے نصیبوں والی تھی، اتنے اعلیٰ لوگوں میں وہ منتخب کر لی گئی تھی۔ کمرے کا بس دروازہ کھلنے کی دیر تھی، ایک الگ ہی ماحول ان دونوں کا منتظر تھا۔ کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، اے سی چلنے کے سبب۔ کمرہ بہت ہی وسیع و کشادہ تھا جیسے یونی میں ہوتا ہے، چیئرز بھی بالکل ویسی ہی لگی ہوئی تھی۔ کمرے کے 2 حصے کیے گئے تھے شیشے کے دروازے سے جس پر پردہ ڈلا تھا۔ یہ پردہ صرف تبھی ہٹتا جب مفتی صاحب کلاس اٹینڈ کرنے آتے، اور ان کے جاتے ہی پردے واپس لگا دیے جاتے۔ آگے کا حصہ لڑکوں کے لیے مخصوص تھا جنہیں اکیڈمی کی اصطلاح میں بھائی کہا جاتا، اور پیچھے کا حصہ لڑکیوں کے لیے تھا جنہیں اصطلاح میں بہن کہتے۔ وہاں ہر عمر کی لڑکی نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ 2-3 شادی شدہ خواتین بھی موجود تھیں، سب مکمل پردے میں تھیں۔ جب رامین اور یسریٰ کمرے میں آئیں تو پردہ ڈلا ہوا تھا۔ جیسے ہی پردے ہٹنے لگے سب بہنیں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ رامین اور یسریٰ سب سے پیچھے والی چیئرز پر بیٹھیں۔ مفتی صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سلام کرتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہوئے۔ رامین آفس میں جن مفتی صاحب سے ملی تھی وہ کافی عمر رسیدہ تھے، تو اس کا خیال تھا کہ شاید سارے مفتیان کرام عمر رسیدہ ہوتے ہیں، لیکن سامنے وجود خوبصورتی و وجاہت کے پیکر نے اس کا یہ خاکہ توڑا تھا۔
سفید قمیص شلوار، اس پر بلیک واسکٹ پہنے موجود مفتی صاحب، جن کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سجی تھی۔ ان کے بولنے کا انداز نہایت شگفتہ اور ٹہرا ہوا تھا۔ وہ نحو اور صرف کے لیکچرار تھے۔ وہ خود بھی کراچی یونی میں زیر تعلیم تھے۔ رامین نے ان کی آنکھوں کو بھی جھکا ہوا پایا۔ وہ پڑھاتے وقت بھی بہنوں کی طرف نظر نہیں کرتے تھے، اور یہ بات رامین کو بہت متاثر کر رہی تھی۔ صرف کچھ ہی دنوں میں رامین نے اپنی بے مثال ذہانت کے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ صیغے بتانا، عبارت بنانا، قرآن پاک کے صیغوں کا درست جملہ نکالنا، عبارت کے اعراب لگانا اور وجہ کے ساتھ بیان کرنا کہ کون سا اعراب کس وجہ سے لگایا گیا ہے۔ اس کی ذہانت کے کچھ دنوں میں ہی چرچے شروع ہو گئے پوری اکیڈمی میں۔ اکثر کلاس کی لڑکیاں اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھتیں، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ صیغے کے حرف اصلیہ تک پہچان نہیں پاتے تھے، تو پورا صیغہ نکالنا اور پھر اس کا درست ترجمہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ان سب میں یسریٰ کو بھی بہت مشکل پیش آتی، مگر رامین اس کی مدد کے لیے پیش رہتی۔ مفتی صاحب اکثر کہا کرتے کہ عالم اور عالمہ ایسے لوگ بنتے ہیں جن کا انتخاب خدا خود فرماتا ہے۔ وہ عام لوگ نہیں ہوتے، وہ خاص ہوتے ہیں جنہیں خدا نے چنا ہوتا ہے اپنے دین کے لیے، کہ خدا جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی طرح سمجھ دیتا ہے۔ اکیڈمی کے اوپر والے فلور پر لڑکیوں کا مدرسہ لگتا تھا۔ یسریٰ نے اسے آدھا قرآن پاک پڑھا دیا تھا، مگر اب عارمہ کے کورس کی پڑھائی کے سبب وہ اتنا بیزی رہتی کہ رامین کو ٹائم نہیں دے پاتی۔ اس لیے رامین نے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ وہاں قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسے نماز کے شرائط اور فرائض، وضو کی سنتیں اور آداب، 6 کلمے سب سکھایا جاتا۔ وہ بھی بڑی دل جمعی سے سب کچھ سیکھ رہی تھی۔ رامین ہفتے میں 2 دن کالج جاتی اور باقی سارے دن اکیڈمی۔ کالج اور اکیڈمی کی تعلیم کو ساتھ لے کر چلنا اس کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ کبھی کبھار تو عبارت بنانے کے چکر میں وہ پوری رات سو بھی نہیں پاتی۔ ہیلو ڈاکٹر، میں رامین۔ زاویار کو جاب مل گئی تھی۔ اس وقت وہ کام میں ہی مصروف تھا جب رامین کی کال آئی۔ بغیر نمبر دیکھے اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہاں بولو۔ زاویار کو علم تھا کوئی مسئلہ ہی ہوگا جو اس نے کال کی۔ اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے تیزی سے کہا۔ ان مہینوں میں زاویار کو واقعی لگنے لگا تھا جیسے وہ اس کا سائیکولوجسٹ ہے۔ ڈاکٹر، میری یادداشت اچانک سے کمزور ہو رہی ہے۔ میں چیزیں بھولنے لگی ہوں۔ نماز میں 4 رکعت کی نیت باندھتی ہوں، مگر پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہوں کہ تیسری رکعت میں ہوں یا دوسری میں۔ اسی طرح میں وضو مکمل کر لیتی ہوں، پھر بھی دل کہتا ہے نہیں، تو نے مکمل وضو نہیں کیا، تو کچھ بھول گئی ہے۔ اس وجہ سے میں الجھی رہتی ہوں۔ نماز میں بھی یہی سوچتی رہتی ہوں کہ اگر وہ ابھی اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی کہ زاویار بیچ میں بات کاٹتے ہوئے بولا، رامین، میں اس وقت بہت بیزی ہوں، فری ہو کر تمہارے اس مسئلے کے بارے میں بات کریں گے، اوکے؟ وہ رامین کو ٹال رہا تھا وقتی طور پر، تاکہ حدیث سے اس کا حل معلوم کر سکے۔ اوکے ڈاکٹر، رامین نے اداس لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ زاویار واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے محسوس نہیں کیا تھا، مگر وہ عادت بنتی جا رہی تھی۔ ایک وقت محبت اتنی جان لیوا نہیں ہوتی جتنی عادت ہوتی ہے۔ حدیث، کبھی تمہارے ساتھ نماز پڑھتے وقت ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں یاد ہی نہ رہے کہ کون سی رکعت پڑھ رہے ہو، یا وضو کرنے کے بعد لگے تم نے وضو کیا ہی نہیں، یا کوئی آزاد ہونا بھول گئے ہو؟ زاویار کو کھانا کھاتے وقت رامین کا مسئلہ یاد آیا تو اس نے فوراً ہی حدیث سے پوچھا، جو چاول کا چمچہ منہ میں ڈالے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ تم اور نماز کی باتیں؟ حدیث کی حیرت اس لمحے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ حیرت بعد میں کر لینا، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو، مجھے اپنی گرل فرینڈ کو دینے ہیں۔ زاویار لاپرواہی سے بولا، تمہاری گرل فرینڈ نماز پڑھتی ہے؟ حدیث کو جیسے ایک اور جھٹکا لگا ہو، کیونکہ وہ زاویار کی گرل فرینڈز کے لیول کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ان میں ایک نمازی گرل فرینڈ کا ہونا اس کے لیے کافی شوقدار بات تھی۔ ہاں، نہ صرف نماز بلکہ وہ عالمہ بھی بن رہی ہے۔ فی الحال یہ باتیں چھوڑو اور مجھے بتاؤ، کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ زاویار نے گلاس میں پانی بھرتے ہوئے حدیث کو دیکھ استفسار کیا۔ ہاں، شروع میں ہوتا تھا۔ اس طرح کے وسوسے آتے ہیں نماز اور وضو میں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ان کا سب سے اچھا علاج ہے کہ ان پر توجہ نہ دی جائے۔ حدیث کے جواب پر وہ مطمئن نہیں ہوا تھا،
وہ جانتا تھا جب وہ خود ٹھیک طرح اس جواب سے مطمئن نہیں تھا تو رامین کو کیسے کر سکتا تھا۔ اگر وضو میں کوئی آزاد ہونا بھول گیا اور بعد میں یاد آیا تو پھر میں کیا کروں؟ زاویار کے سوال پر حدید تھوڑی دیر خاموش ہوا۔ دیکھو، اگر زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ تم نے وضو کر لیا اور بعد میں یاد آیا کہ کوئی آزاد ہونے سے رہ گیا ہے تو جو آزا ہو وہ دھو لو، وضو ہو جائے گا۔ اگر یہ یاد نہیں کون سا آزا تھا تو الٹا پاؤں دھو لو، اور اگر یہ اکثر ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ او، اگر نماز پڑھتے وقت مجھے یاد ہی نہ رہا کہ کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ پہلے یاد کرنے کی کوشش کرو۔ کر رہا ہوں، پھر بھی یاد نہ آئے تو پھر دل سے پوچھو۔ اگر دل کہتا ہے تمہاری دوسری رکعت ہے تو مان لو کہ دوسری رکعت ہے، اور اگر دل کہتا ہے تیسری ہے تو مان لو تیسری ہے۔ اگر دل بھی الجھا ہوا ہو، کوئی فیصلہ نہ کر پائے تو کم والی کی طرف جاؤ، جیسے دوسری اور تیسری میں سے دوسری سمجھو، اور آخر میں سجدہ سہو ادا کر لو۔ باقی تم کسی عالم صاحب سے رابطہ کر کے معلوم کر لو۔ حدید کے کہنے پر وہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے رامین کو خود کال کی اور اسے مسئلے کا حل بتایا۔ شکریہ ڈاکٹر، اس نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وہ دل ہی دل میں زاویار کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ ویلکم اینڈ بائے۔ زاویار تھکن سے چور چور ہو رہا تھا، اس لیے بائے کہہ کر سیل رکھنے لگا۔ آج بہت تھک گئے ہیں کیا؟ رامین پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں، بس آرام کرنا چاہتا ہوں، اس نے الماری سے نائٹ ڈریس نکالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سیل پکڑ کر کہا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ رامین نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے میں واقعی اس کا ڈاکٹر ہوں، وہ سیل کو بے دلی سے دیکھتے ہوئے بولا، پھر بیڈ پر ڈال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اگلا سین، وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوٹل کے روم میں تھا، دونوں صوفے پر بیٹھ کر ڈرنک کر رہے تھے کہ اچانک زاویار کی نظر اس لڑکی کے پاؤں پر گئی۔ بہت خوبصورت ہے نا میرے پاؤں؟ اس لڑکی نے جب زاویار کی جمی ہوئی نگاہ اپنے پاؤں پر دیکھی تو اتراتے ہوئے استفسار کرنے لگی، جبکہ زاویار کی نگاہ بظاہر اس کے پاؤں پر تھی۔ وہ وہاں موجود ہی کب تھا؟ وہ تو اس لمحے کی یاد میں کھویا تھا جب اس کی نظریں رامین کے خوبصورت سنگ مرمر سے تراشے پاؤں کا دیدار کر رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں زاویار، اس لڑکی نے تھوڑی دیر میں محسوس کر لیا کہ وہ ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں ہے۔ ہاں، کیا پوچھ رہی ہو؟ وہ اس کی آواز پر اپنے حواسوں میں لوٹا تھا۔ میرے پاؤں بہت خوبصورت ہے نا؟ وہ لڑکی اپنے حسن کی تعریف سننے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ زاویار کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ ہاں، صرف پاؤں کیوں؟ میں نے تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی اپنی پوری زندگی میں۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی صفائی سے جھوٹ بولنے لگا، جس پر وہ لڑکی جھینپ کر مسکرانے لگی۔ زاویار کا دل ابھی تک رامین کی خوبصورتی میں اٹکا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پاتا تھا۔ بہت ہو گیا رامین، بہت تڑپا لیا تم نے مجھے۔ 1 سال بہت ہوتا ہے، اب میرے صبر کی بھی حد ہو گئی ہے۔ تم تھائی لینڈ نہیں آ رہی تو کیا، میں تو پاکستان آ سکتا ہوں۔ وہ ڈرنک منہ سے لگائے خواصت چہرے پر لیے مسکرانے لگا۔ اگلا سین، تمہیں معلوم ہے میں اس وقت کہاں ہوں؟ آج اکیڈمی کی چھٹی تھی اور پارلر کی بھی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ زاویار کی کال آ گئی۔ کہاں ہیں؟ وہ لا علمی میں کندھے اچکاتے ہوئے۔ پاکستان، اس کے کہتے ہی رامین کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ بکھر آئی۔ واقعی؟ ڈاکٹر، آپ پاکستان آئے ہوئے ہیں؟ وہ مسرت سے بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں، اور اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر کھڑا ہوں۔ اوہ واو، زبردست! کسی کام سے آئے ہیں آپ؟ ہاں، بہت ضروری کام سے، وہ سنجیدگی سے جواب دہ ہوا۔ میں کل چلا جاؤں گا، تو اگر تم فری ہو تو آج ملاقات کر لیتے ہیں۔ ابھی تو آپ آئے ہیں اور کل چلے بھی جائیں گے؟ ایسا کیوں؟ میں یہاں کام سے آیا ہوں، اور جس کام کے لیے میں آیا ہوں اس کے لیے ایک رات کافی ہے۔ تم یہ بتاؤ، امید رکھوں کہ میری گرل فرینڈ مجھ سے ملنے آئے گی؟ اس نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ رامین اس کے ناپاک ارادوں سے انجان تھی۔ بالکل ڈاکٹر، مگر آپ ایک کام کریں، میری نانی کے گھر آ جائیں، آج کا کھانا ہماری طرف کھا لیں۔ اچھا ہے، میری نانی اور ماموں کی فیملی سے بھی مل لیجئے گا۔ رامین نے اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ نہیں، میں بہت بیزی ہوں، اگر تم مجھ سے ملنے ہوٹل آ سکتی ہو تو ٹھیک، ورنہ اٹس اوکے، میں ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں۔ ویسے مجھے اچھا لگتا اگر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح تم مجھ سے ملنے آتی۔ زاویار نے اداس سے لہجے میں دانستہ طور پر کہا۔ اوکے ڈاکٹر، میں دیکھتی ہوں۔ رامین سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ 1 سال سے اس سے مسلسل کانٹیکٹ میں رہی تھی، اسے کبھی بھی زاویار کی نیت پر
شک نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ کہیں نہ کہیں اس کا دلی جھکاؤ زاویار کی طرف ہونا بھی تھا۔ شاید یہی سبب تھا کہ وہ زاویار کی گئی جسمانی تعریفوں کو حوث کی جگہ محبت سمجھتی تھی۔ ڈاکٹر کو برا لگ جائے گا اگر میں ان سے ملنے نہیں گئی، ویسے بھی صرف تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اور ویسے بھی وہ بہت بیزی ہیں، ان کے پاس خود بھی میرے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا۔ رامین زاویار کی خفگی سے ڈر رہی تھی۔ یہ محبت بھی بڑے بڑوں کی عقل پر پتھر ڈال دیتی ہے۔ اپنی نانی کو بتا کر گھر سے نکلی کہ اپنے ڈاکٹر سے ملنے جا رہی ہے۔ وہ تھائی لینڈ سے ایک کام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ گھر سے بغیر ابائے کے نکلی۔ فلیٹ کے پیچھے کی ایک گلی اکثر سنسان رہتی تھی، تو رامین وہیں پر اپنا ابایا پہنتی تھی۔ اس نے آج بھی وہیں جا کر اپنا ابایا نکال کر پہنا، پھر ٹیکسی لے کر ہوٹل پہنچی۔ دروازے پر ہوئی دستک پر ہی زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ وہ جانتا تھا رامین ضرور آئے گی۔ ہیلو زاویار کو اسے نقاب اور ابائے میں دیکھ زبردست شوق لگا تھا، مگر اپنی حیرت وہ چہرے پر نہ لایا، اور مسکراتے ہوئے اندر داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ رامین بہت محبت و احترام کی نگاہ سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر میں وہ نہ صرف اس کا ڈاکٹر بلکہ اس کا فیوچر ہسبینڈ بھی تھا۔ رامین کی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی محبت زاویار نے پہلی ہی نگاہ میں بھانپ لی تھی۔ اندر آ جاؤ، زاویار نے دوبارہ کہا، تو وہ نظریں جھکا کر مسکراتی ہوئی ہوٹل کے روم میں داخل ہوئی۔ آؤ بیٹھو، وہ ایسے اندر لا کر کمرے میں موجود سفید رنگ کے صوفوں پر بیٹھنے کا کہنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ تو کیا لوگی، ٹھنڈا یا گرم؟ زاویار مہمان نواز بنتے ہوئے بولا۔ گرم، وہ تیزی سے بولی۔ اگر میں کافی منگا لیتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رامین کمرے کی دیواروں پر لگی خوبصورت پینٹنگ دیکھنے لگی۔ رامین، تمہیں گرمی نہیں لگ رہی اس ابائے میں؟ مجھے تو تمہیں دیکھ کر ہی لگ رہی ہے، پلیز اتارو اسے۔ زاویار تھوڑا جھنجھلاہٹ کا اظہار کرنے لگا۔ نہیں، مجھے عادت ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پلیز اتار دو، تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ زاویار کے بے حد اصرار کے باوجود وہ ابایا اتارنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ کم از کم یہ نقاب ہی ہٹا دو، ویسے بھی میں نے تمہیں دیکھا ہوا ہے۔ اسے اپنی بات نہ مانتے دیکھ زاویار جھنجھلا کر بولا۔ اس کی جھنجھلاہٹ کو رامین محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد کافی دروازہ نوک ہونے پر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں 2 کافی کے مگ رکھے تھے۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ اٹھایا۔ پلیز نقاب اتار کر آرام سے پی لو۔ اس کے کہنے پر صرف کافی پینے کی نیت سے اس نے نقاب اتارا۔ اس کا حسین چہرہ نظر آتے ہی زاویار کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ وہ اپنا مگ لے کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ رامین نے کافی پیتے وقت اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کی۔ کالے رنگ کے عبائے میں اس کا رنگ گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ زاویار اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ اس حسن مجسم کے آنگن کا روپ آج حاصل کر لینا چاہتا تھا وہ۔ اس نے اپنے پورے وجود کو گرم ہوتا محسوس کیا۔ نگاہیں رامین کے خوبصورت ہونٹوں پر ٹک گئیں، پیاسے کی طرح اسے تکنے لگیں۔ مگر سامنے شیشے کی میز پر رکھ کر بہت خوبصورت ہو تم۔ وہ اچانک ہی بالکل اس سے لگ کر بیٹھا اور چہرے پر نظریں جمائے وہاں رومانوی انداز میں گویا ہوا۔ اس کا یوں اچانک اتنا قریب آ جانا رامین کو سانس روکنے لگا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے محسوس ہوئے۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا کرے۔ ذہن اس کی قربت کے سبب کچھ لمحوں کے لیے مفلوج ہوا۔ 2 ثانیوں بعد اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے وہ تیزی سے اس سے دور ہٹی اور مگ میز پر رکھا۔ مجھ سے دور کیوں جا رہی ہو؟ قریب آؤ، میں اس خوبصورت چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا ہوں۔ اس نے اگلے ہی لمحے مسکراتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ڈاکٹر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے۔ رامین کا دل بری طرح چوٹ کھایا تھا زاویار کی آنکھوں میں حیوانیت ناشتی دیکھ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر فوراً اس سے ہٹ کر کھڑی ہوئی اور بھپر کر چیخی۔
زاویار کی آنکھیں حوث سے بھری تھیں. تم تو برا ہی مان گئی. میں تو صرف اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا. ڈاکٹر مجھے گھن آ رہی ہے آپ کی آنکھوں سے. آپ کی آنکھوں سے. آپ کی آنکھوں میں محبت نہیں ہے, صرف حوث ہے. رامین کو خوف آ رہا تھا اس کی آنکھوں سے. وہ فوراً اپنا نقاب اٹھانے لگی, آنکھوں سے آنسو بے دردی سے پوچھتے ہوئے. اس کے اعتبار کا خون ہوا تھا, آج اس کے پیار کا خون ہوا تھا. ظالم نے اس کے بھروسے کی دھجیاں اڑائی تھیں. 1 سال کا کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی کو جاننے کے لیے, مگر آج اسے شدید دکھ ہو رہا تھا کہ وہ 1 سال کے عرصے میں کبھی یہ نہیں جان سکی کہ زاویار کی باتوں میں محبت کہیں نہیں تھی, صرف اس کے خوبصورت جسم کو پانے کی چاہ تھی. رامین میری بات سنو. اس نے پھر ایک بار ہاتھ پکڑا. اس بار ہاتھ صرف روکنے کی نیت سے پکڑا تھا. آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا. اس کے سیدھا ہاتھ پکڑتے ہی رامین نے الٹے ہاتھ سے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا تھا. زندگی میں پہلی بار کسی سے تھپڑ کھایا تھا زاویار نے, اور وہ بھی اس لڑکی سے جس کو پانے کی چاہ اسے پاکستان تک کھینچ لائی تھی. تمیز سے. اسے اپنی تذلیل محسوس ہوا. خیر, دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا. اس بار زاویار چنگاڑا. سامنے کھڑی ایک نازک صرف لڑکی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا. یہ برداشت کرنا اپنی مردانگی پر کالی مثال تھا. یہ برداشت کرنا اسے اپنی مردانگی پر گالی محسوس ہو رہا تھا. اگلے ہی لمحے وہ غصے سے پاگل ہو کر اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگا. وہ زبردستی کا ارادہ نہیں رکھتا تھا, نہ کبھی اس نے کسی لڑکی کے ساتھ کی تھی. وہ چاہتا تھا جیسے محبت کے نام پر اس کی گرل فرینڈ ساری حدود پار کر دیتی تھی, ویسے ہی آج رامین بھی کر دیتی. مگر رامین کا اسے تھپڑ مارنا اسے غصے میں اتنا پاگل کر گیا کہ اب وہ زبردستی پر اتر آیا. مگر رامین اپنی پوری جان سے اپنا بازو اس حیوان سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی, جو اس لمحے اس کی عزت کو تار تار کر دینے سے کم کسی چیز پر راضی نہ تھا. چھوڑے مجھے, ورنہ میں شور مچا دوں گی. وہ لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ چیخی. شور مچاؤ گی؟ ٹھیک ہے, مچاؤ شور. چیلنج دیتے ہوئے اس نے رامین کو صوفے پر گرا دیا اور اگلے ہی لمحے تیزی سے اس پر چڑھ گیا. اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھا کر اور نہ پکڑ بھی لیا. صوفے کے کارنر سے لگا دی. اس اچانک ہوئے حملے میں اس کا دوپٹہ بھی سر سے اتر کر زمین بوس ہو گیا تھا. وہ پاگلوں کی طرح مدد کی پکار لگانے لگی, مگر دروازہ ساؤنڈ پروف تھا. اس کی چیخیں کمرے میں ہی گونج رہی تھی. میں چاہتا تھا پیار محبت سے تمہیں حاصل کر لوں, مگر تم نے مجھے مجبور کیا اس سب کے لیے. زاویار پر شیطان مکمل حاوی ہو چکا تھا. اس نازک صرف لڑکی کے وجود پر وہ پورا قابض تھا. اس لڑکی کی چیخیں اس ظالم کے لیے بے معنی تھی. رامین کی آدھی زلفیں صوفے پر بکھری ہوئی تھی اور آدھی صوفے سے لٹک رہی تھی. اس کی آبشار کھلنے کے بعد تو اس کے حسن میں مزید نکھار آیا تھا. اوپر سے اس کی روئی نشیلی آنکھیں. زاویار مچل رہا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے. اپنے ہونٹ اس کی سراہی دار گردن کے پاس لانے ہی لگا تھا کہ وہ زور زور سے تڑپ کر بولی. اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیں ڈاکٹر. مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں. میری اندھی محبت کی. خدا کے لیے مجھے جانے دیں. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا خدا سے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا قیامت کے دن سے؟ روز محشر سے ڈریں. اس دن سب نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. تب خدا کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ روز محشر سے ڈریں. یہ جملہ سنتے ہی مانو اسے کرنٹ لگا تھا, کیونکہ اس سے ہی ملتے جلتے جملے اس نے اپنے بچپن میں ملازم کی بیوی کو بولتے سنا تھا. ان جملوں کے سبب وہ آج تک اپنے باپ سے نفرت کرتا آیا تھا, کیونکہ اس کی نظر میں اس کے باپ نے ایک پاکیزہ عورت کی زبردستی عزت پامال کر کے
پامال کرنے کی کوشش کی تھی. جب اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو اسے مار دیا. مگر آج رامین کے جملوں نے اسے شدت سے احساس دلایا کہ وہ اپنے باپ جیسا ہی بن چکا ہے. وہ فوراً اس کے اوپر سے ہٹ گیا. دفع ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. تم نے آخر مجھے میرے باپ جیسا بنا ہی دیا. دفع ہو جاؤ. اس سے پہلے میں بھی تمہیں جان سے مار دوں. وہ چنگھاڑتے ہوئے بولا. رامین کا پورا وجود کپا رہا تھا. وہ اپنے وجود میں ہمت جمع کر تیزی سے بھاگنے کی نیت سے اٹھی. اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھا کر وہ برق کی پھرتی دکھاتے ہوئے باہر چلی گئی. جبکہ زاویار اپنا سر پکڑ کر صوفے سے لگ کر فرش پر بیٹھ گیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ بھی جانور بن چکا ہے. اس کے کانوں میں رامین کے کہے الفاظ گونج رہے تھے. اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو خود بخود بہنے لگے. خدا کسی کو توڑتا ہے تو کسی کو جوڑتا ہے، کسی کو غم دیتا ہے تو کسی کو خوشیاں. اسے خواب آتا ہے اپنے منتخب بندے کو اپنی طرف بلانا.